سبحانك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين يا رب العالمين جی ہم حروف الحلق کے مخارج کو سیکھ رہے ہیں، اور جو پہلا مخرج ہم نے سیکھا حروف الحلق سے وہ تھا حمزہ اور ہا کا ووکل کورڈ سے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ مخرج ہمارا ہوگا یہ والا ہم نے کور کر لیا، باٹم تھروٹ کو، حمزہ ہا کو۔ نیکسٹ ہے مڈل آف دا تھروٹ، جو کہ ہمارے حلق کا، ہمارے گلے کا درمیانی حصہ ہے۔ یہاں سے دو حروف عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا یہاں سے ادا ہوں گے۔ یہ کون سا والا مخرج ہے، اس ایگزیکٹلی کہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ والا حصہ نا آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔ یہ جو لائن نظر آ رہی تھی یہ ووکل کورڈ تھا ہمارا، باٹم آف دا تھروٹ۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ جتنا پرپل حصہ ہے نا یہ ہمارا حلق کا حصہ ہے، یہاں سے ہمارے تمام حلق کے جو حروف ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، باٹم آف دا تھروٹ، مڈل آف دا تھروٹ اور ٹاپ آف دا تھروٹ۔ یہ والا باٹم تھا، یہ والا مڈل ہے اور یہ والا ٹاپ ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہم نے کور کر لیا ووکل کورڈ والا حصہ، حمزہ ہا یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب عین اور ہا کی ادائیگی کے لیے مڈل آف دا تھروٹ جو درمیانی حصہ گلے کا وہ استعمال ہوگا، اور وہ اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ آپ کو یہاں پہ ایک ڈاٹ سا بنا ہوا نظر آئے گا، اور یہ وائبریشن کی آواز کی جو لائنز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے سامنے دو امیج ہیں، ایک عین کا ہے ایک ہا کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عین کے لیے ہمیں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ جو organ ہے، یہ organ ہمارے زبان کی جو روٹ ہے بالکل اس کے نیچے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا organ۔ یہ organ ایپیگلوٹس کہلاتا ہے، ایپیگلوٹس، اور اس کو ہم پش کر سکتے ہیں پیچھے آگے، ٹھیک ہے، یہ آگے پیچھے موو کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے گلے کو تھوڑا سا دباتے ہیں، یہاں سے تھوڑا سا آپ اپنی انگلی سے بھی، یہاں سے اپنی انگلی کو بالکل یہاں اس جوائنٹ پہ لے کے آئیں تو تھوڑا دبائیں گی تو یہ والا organ پش بیک کرے گا حلق کے پچھلے حصے کی جانب۔ آپ نے اس کو بالکل بند نہیں کرنا، اپنی آواز اور سانس کو بالکل بند نہیں کرنا، بالکل اس کے قریب لے کے آنا ہے، تو آپ کا عین ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ عین کو بہت آسانی سے ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اس آواز کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن کچھ دوسروں کے لیے عین کی آواز تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا عین نیچرلی اس کی آواز ادا نہیں ہوتی اور آپ سٹرگل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنی دو انگلیوں کو اس جگہ پہ رکھ کے تھوڑا پریس کریں گی، اور یہ organ کو اپنی ایکسٹرنل فورس سے پیچھے کی جانب لے کے آئیں گی، اور اس کے بعد آ کی آواز پیدا کریں گی، آ، عی، او، آ، عی، او، آ، با، تا۔ سو اس طرح سے عین کی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ جو کامن مسٹیک ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹس عین کی آواز جو نہیں پیدا کر سکتے اس کی آواز کو حمزہ کی آواز سے بدل دیتے ہیں۔ انسٹیڈ آف سیئنگ آ، وہ کیا کہتے ہیں، آ کو آ میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہی ہمیں اپنے organ کی طرف دھیان دینا ہے کہ جو حمزہ فتحہ کی آواز ہے آ، وہ ہمارے ووکل کورڈ سے ادا ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا عین
کی طرح ہے، حمزہ کی طرح کی آواز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اس آرگن کو یوز کر رہے ہیں. آپ کو یہاں پہ فوکس کرنا چاہیے، یہاں پہ پریشر ہونا چاہیے، یہاں پہ نہیں. تو اگر آپ کو آئین کی پریکٹس کرنا ہو، کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو آئین کی ادائیگی میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. جب آئین ورڈ کے درمیان میں ہوتا ہے، جیسے بعد، بعد، تو آئین کی ادائیگی آسان ہوتی ہے. لیکن آئین کو آن اٹس اون جب پڑھا جائے تو کچھ اسٹوڈنٹ اسٹرگل کرتے ہیں. آئی او وتھ پریکٹس یہ بھی آسان ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آئین کے لیے آپ نے اس آرگن کو پیچھے پش بیک کرنا ہے نسبتاً زیادہ ہا کے. دیکھیں آئین اور ہا بالکل ایگزیکٹ ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. یہ والا ڈاٹ آپ کو ہا کا مل رہا ہے، یہ والا آئین کا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈسٹنس ہمارے اس ایپیگلوٹس کا اور بیک وال کا، جو ہمارے گلے کا پچھلا حصہ ہے، ان دونوں میں یہ گیپ تھوڑا کم ہے. یہاں پہ گیپ تھوڑا سا زیادہ ہے. مینس ہا کی ادائیگی میں ہم اگین سیم ہی آرگن کو پیچھے کی جانب پش کرتے ہیں اور ہا ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے بہت زیادہ پیچھے نہیں کرنا. آئین سے تھوڑا کم پش ہوگا یہاں سے. اور ہا کے لیے ہمیں خوب ساری اپنی سانس کو باہر کی جانب جھٹکے سے پھینکنا ہوتا ہے. ہا، ہا، ہی، ہو، اہ. سو پیورلی ہماری سانس کے ساتھ ہا جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. جب ہم ہا کو اس جگہ سے ادا نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اس کی آواز کو ہا سے بدل دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو پش نہیں کر رہے، یہاں پہ زور نہیں لگا رہے، بلکہ اپنے ووکل کورڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہا کی آواز کو ہا میں بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی اگین ہم نے لیٹر کو چینج کر دیا اور وہ میجر مسٹیک میں ہوگا. اگر آپ کا ہا کی طرح نکل رہا ہے، اٹ مینز کہ آپ یہاں پہ پش نہیں کر رہے. تو اپنی اگین 2 انگلیوں کو یہاں پہ رکھتے ہوئے تھوڑا آپ پش کریں گے تو یہ آرگن ہمارے گلے کے پچھلی جانب کی طرف جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ خوب ساری سانس کو جاری کریں. ہا، ہی، ہو، تو ہا ادا ہو جائے گا. آئین میں آپ کو سانس جاری نہیں رکھنی، آئین میں سانس جاری نہیں ہوگی، لیکن ہا میں وافر مقدار میں سانس جاری ہوتی ہے. مطلب ہم پش کرتے ہیں اپنی سانس کو، ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے ہا میں، آئین میں نہیں ہوتا. سو آئی او نارمل سانس لینا ڈفرینٹ ہے، لیکن جو ہوا کا جاری رہنا ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت وہ ایکسٹرا ہوتی ہے. اس کا عمل دخل ہوتا ہے اس حرف کی ادائیگی میں، اور وہ اس کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے، اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ کچھ حروف میں سانس جاری رہتی ہے، کچھ میں سانس بالکل بند ہو جاتی ہے، کچھ حروف میں آواز ایک دم بند ہو جائے گی، کچھ میں آواز جاری رہے گی جب ہم ان حروف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ کچھ ان کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو جب وہ آپ صحیح طریقے سے انداز سے آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ جان پائیں گے کہ وہ کون کون سے حروف ہیں جن کی اس طرح کی صفات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں. یہ دونوں حروف بھی لائٹ حروف ہیں. ان میں زبان آپ کی بالکل فلیٹ رہے گی، زبان کو بالکل آپ نے کرو نہیں دینا. آواز کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل باہر کی جانب ہونی چاہیے، منہ سے باہر آنا چاہیے. آواز کو منہ کے اندر رکھتے ہوئے نہیں پڑھنا کہ تاکہ آواز کی ڈائریکشن آپ کے پیلٹ کی جانب جائے، جیسے آ آ آ، یہ آواز کو ہیوی کر دیتی ہے. ہا ہا ہا، یہ بھی آواز کو ہیوی کر دے گا. اپنی زبان کو دیکھیں، یہ زبان فلیٹ ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں. زبان کو فلیٹ رکھتے ہوئے جب آپ ان حروف کی ادائیگی کریں گے تو آواز بالکل سیدھا سیدھا یہاں سے باہر چلی جائے گی. زیادہ چانسز ہوتے ہیں جب آپ آئین کی آواز
आइन को पढ़ रहे हों तो आवाज़ यहाँ से कुछ लोग चूँकि इसका मखरज बिल्कुल ज़ुबान की जड़ के बिल्कुल निचली साइड पर है, यहाँ पे जहाँ पे ये एपिग्लोटिस का ऑर्गन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ इस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए जब इसको पुश करते हैं तो यहाँ पे कर्व ले आते हैं। जब यहाँ पे कर्व आ जाएगा ना तो आवाज़ यहाँ से निकल के यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, वो ऊपर नीचे आवाज़ इको करेगी जाएगी और बाहर की जानिब सीधा नहीं आएगी, तो उससे एक हैवीनेस क्रिएट हो जाती है। तो ज़ुबान को आपने बिल्कुल फ्लैट रखना है, मुंह को अपने फतहा के लिए खोलना है और और आ बड़े ही आसानी के साथ आप इसको अदा कर सकते हैं। सो ये था आइन और हा का मखरज। इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे। जी, तो हमने यूट्यूब पे जाके देखा किस तरह से एपिग्लोटिस फंक्शन करता है। आप लोग भी जो अपने तौर पे यूट्यूब पे जाके आप देखें कि नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड स्वॉलिंग सिस्टम क्या है, अपने ऑर्गन को देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इन हरूफ को समझने के लिए। तो ये देखें, अब आपको इस शेप की, इस इमेज की और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगी कि ये क्या था, कि ये एपिग्लोटिस क्या है। यहाँ से हम इसको पुश करते हैं तो आइन और हा की आवाज़ आती है। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आइन को फतह कसर दमा के साथ और हा को फतह कसर दमा के साथ और फिर साकिन के साथ कहने की। सो प्लीज़ रेज योर हैंड्स ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। जी सिस्टर अमरीन। सिस्टर अमरीन, आरिफ, सिस्टर सुमैया। जी मैम। आ ई ओ। आपका हमजा पे जा रहा है। ई जी और ऊ आपका प्योरली हमजा की आवाज आ रही थी। आ, आ आई, औ। आ ई ओ। सुमैया, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, इसके ऊपर आप वर्क कीजिएगा प्लीज़। जी मैम। जी सिस्टर मुबशिरा। सिस्टर मुबशिरा। जी मैम। आ ई ओ। आपका भी हमजा की आवाज़ आ रही है, आइन की आवाज़ नहीं है। आपने भी क्या आ करना है, जी। आपने और भी एक बार अपनी दोनों उंगलियों को अपनी दोनों उंगलियों को अपनी चिन के अंडर, जहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड है, थोड़ा दबाएंगी जी और वहाँ से अपनी आवाज़ को निकालने की कोशिश करेंगी। इसकी आवाज़ जिस तरह गले के दबने की आवाज़ होती है ना, यू नो यू स्ट्रैंगल व्हेन यू जी स्ट्रैंगल समवन, सो आवाज़ आती है आ, इस तरह ये वाली आवाज़, गले के दबने की आवाज़ जिस तरह से होती है। सो उस जी तरह आप प्रैक्टिस करें। आ ई ओ, आपका अच्छा हो जाएगा। आ ई ओ। हाँ, आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ज़रा हा को भी पढ़ के देखें। हा, ही, हो। हा ही हु। ये भी आप हा की तरह पढ़ रही हैं। हा, ही, हो। हा ही हु। हा, ही, हो। हा ही हु। हाँ, ही ठीक था, लेकिन हा और हो में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि इस ऑर्गन की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। जी जी सलमा, आप पहले आइन को मैम। पढ़ेंगी फिर हा को पढ़ेंगी। जी मैम इंशाल्लाह। आ ई ओ। हाँ, आपका आप यू आर क्लोज टू राइट मखरज। इसको और अच्छा और बेहतर करेंगी, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगी। आ, आई, औ, आ, बा, ना, इस तरह। जी अब आप हा को पढ़ें। हा ही हा ही हु। आह, आफ गुड, वेल डन, ई गुड। ओफ। जी ठीक है सलमा,
آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور بہتر اس کو کرنے کی کوشش کریں. جی مسرت. ہاں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اپنے مسل کو ٹینس نہیں کرنا، کھینچ کے نہیں رکھنا، مسل کو ریلیکس رکھیں اور ایپیگلوٹس پہ تھوڑا سا فوکس کریں. اور اگر آپ کی عین اور ہا نہیں نکل رہا، اس کی آواز نہیں آ رہی، اپنی 2 انگلیوں سے اس جگہ پہ تھوڑا پریس کریں اور پھر اس کی آواز نکالنے کی کوشش کریں. آ آئی او. آپ کو بھی پریکٹس کی ضرورت ہوگی. اب آپ ہا بھی پڑھ کے دیکھیں. ہاں اس پہ بھی پریکٹس چاہیے. آپ کا مخرج ہا پہ جا رہا ہے. جی سے فرزانہ. جی میم. آ ای او. آپ کا بھی حمزہ والا ہے. آ ای اور او حمزہ کا مخرج ہے. آئین کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے ہوگی. اگین آپ ریکارڈنگ دیکھیں، خوب ساری پریکٹس کریں. اور اب آپ ہا پڑھیں. ہا ہی ہو. ویل ڈن، یہ آپ کا اچھا تھا. آہ، ہا کو ساکن بھی پڑھیں. آہ. آہ ویل ڈن. ہو. گڈ. ویل ڈن. آہ اہ اوہ. آہ ای اوہ. گڈ. جی امرین عتیق. جی میم. آ ای او. ہاں جی آپ کوشش کر رہی ہیں آئین کی آواز نکالنے کے لیے، لیکن ابھی آپ کا بھی مسل تھوڑا ٹینس ہے. پریکٹس چاہیے ہوگی. کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا بھی آئین اچھا ہو جائے گا. ہا پڑھیے گا. جی. ہا ہی ہو. ابھی تو ہا کی آواز آ رہی ہے. ہا ہی ہو. کوشش کریں آپ نے ایپیگلوٹس کو تھوڑا پش کیا گلے سے اور خوب ساری سانس جاری کریں. ہا جی. ہا 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 ہا. ہا. ابھی ہا کی آواز آ رہی ہے. امرین آپ بھی پریکٹس کیجیے گا. فاطمہ. جی میم. آ ای او. آپ کی بھی حمزہ کی آواز ہے. ہا پڑھیں. ہا ہی ہو. آہ. آہ. ویل ڈن. ہا آپ کا ٹھیک ہے فاطمہ. آئین کی پریکٹس کیجیے گا. جی امرین سید. آ ای او. جی عی آپ نے نکالا. آ اور او. اس کی آواز نہیں ٹھیک آئی. دوبارہ پڑھیے گا. آ ای او. ہاں اب آپ کو بھی پریکٹس چاہیے ہوگی. ہا بھی پڑھ دیں. ہا ہی ہو. ہاں ہو ٹھیک تھا، لیکن ہی پہ مجھے لگا کہ آپ ہی کہہ رہی ہیں. ہا ہی ہو. ہاں جی آپ پریکٹس کیجیے گا اس کی بھی. ٹھیک ہے. جی عائشہ. جی میم. آ ای او. ہاں جی آپ کے بھی آئین آ. ٹھیک نہیں. جی جی میم پریکٹس کی ضرورت ہے. ہا پڑھیے گا. آ آ ای او. پڑھیں. اب ہا پڑھیں. ہا ہی ہو. ہا ہی ہو. 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 گڈ. ویل ڈن. آہ. آہ ویل ای ڈن. او. گڈ. عائشہ آپ کا ہا تو بہت اچھا تھا. آئین کی بھی آپ پریکٹس کیجیے گا. جی میم. جی سمیہ. جی میم. آ ای او. ہاں جی آ یہ ای آپ کی او. آپ کی بھی آئین حمزہ کی طرح ہے. آ ای او ہم نے حمزہ کو پڑھا، تو اب آپ ہا پڑھ دیں. ہا ہی ہو. گڈ. ویل ڈن. آپ کا ہا ٹھیک تھا، لیکن کوشش کریں وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا آئین ادا نہیں ہو رہا، آپ پریشان نہیں ہوں. ہم نے بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ ہماری زبان کا
ہم نارمل پریکٹس میں ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اس آرگن کا استعمال نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے ہمارا یہ آئین تھوڑا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن ود پریکٹس ود دا رائٹ ٹیکنیکس انشاءاللہ یہ آپ کا آئین اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئین کو اس طرح سے پڑھیں، اس طرح پریکٹس کریں کہ یہ حرف، یہ جو آئین کا حرف ہے یہ کسی ورڈ کے درمیان میں آئے۔ جیسے ورڈ ہو سکتا ہے جو ایزی والا ہوگا، آپ آئین کو اس طرح سے ادا کریں کہ آئین آپ کو ورڈ کے درمیان میں ملے، آئین ساکنہ، جیسے ہے بعد، بعد، بعد۔ تو اس کی خوب ساری پریکٹس کریں اس ورڈ کی، بعد، بعد۔ اس سے ہیلپ یہ ملے گی کہ آئین کو جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں نا تو ہم سٹرگل کرتے ہیں، اگر ہمارا آئین ٹھیک نہ ہو تو اس سے سٹارٹ لینے میں تھوڑا سٹرگل ہوتی ہے، لیکن آئین کو کسی ورڈ کے درمیان میں اس کو پڑھا جائے تو یہ بقدرے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی اس آرگن کی پریکٹس ہو جائے گی، اور ایک وقت وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ جب آپ آئین کو آن اٹس اون بھی ادا کر پائیں گے۔ سو بعد، اس ورڈ کو آپ خوب سارا پڑھیں، با سے جب آپ آئین پہ جائیں گی نا، با، 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 تو آئین پہ جانا آسان ہوگا۔ ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے، ہماری سورۃ الفاتحہ میں یہ والا ورڈ استعمال ہوتا ہے، نعبد، نعبد، نعبد۔ یہاں پہ بھی نون فتحہ سے عین ساکنہ پہ جانا آسان ہے، اور آپ کی عین کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نعبد، نعبد۔ آپ خود بھی کوئی بھی ایسا ورڈ، کوئی بھی ایسا لفظ جس کے درمیان میں عین ساکن آئے، اس کی پریکٹس آپ کریں۔ نعبد، تو آپ کی عین کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ، اور خوب سارا، یہاں تک کہ give it a good amount of 10-15 minutes every day، ٹھیک ہے؟ ہر روز 10 سے 15 منٹ آپ نے عین کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کوکنگ کر رہی ہیں، آپ کوئی کام کر رہی ہیں، آپ کے ارد گرد کوئی نہیں، آپ تھوڑا اونچی آواز سے بھی بعد نعبد، بعد نعبد، یعلمون، تعلمون، یعلم، یعلم، تو کریں گی آپ کی آواز خود بخود عین پہ اور بہتر ہوتی جائے گی۔ اور بیچ میں کبھی بعد ع، بعد ع، نعبد، نع، ع، مع، مع، يعلم، عالم، أعلم، عالم، عابدون، عابد، عاد۔ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن میں آپ دیکھتے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ اس کو سنتے ہیں، تو عین آپ کی اور پیور اور اچھی ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ اس کے مخرج کو سیکھتے ہیں نا تو آپ پھر اسی کے اوپر فوکس کر کے اس آرگن کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو سنیں گے کسی قاری کو پڑھتے ہوئے، کسی اور کو تلاوت کرتے ہوئے، اپنے ٹیچر کو بھی ایون، تو آپ ان کی ساؤنڈ پر فوکس کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے، عین کی اور ہا کی آواز کیسی ہے، پھر آپ اس کو امیٹیٹ کریں، کاپی کریں، اور شروع میں اگر اسٹرگل کریں گی، آہستہ آہستہ یہ اور اچھی ہوتی جائے گی۔ شروع میں اوبیسلی اسٹرگل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک دعا بھی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گروپ میں، کہ جب آپ کوئی بھی حرف جس کا مخرج آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو اس کی پریکٹس سے پہلے وہ آپ دعا کہہ لیں، یا فتاح یا علیم افتح لنا فتحا قریبا۔ میں یہ دعا شیئر بھی کر دوں گی، یہ دعا کہہ کے آپ اس حرف کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ وہ مخرج آپ کا اچھا ہو جائے گا اس حرف کا انشاءاللہ، with passage of time and obviously you need a practice۔ آپ کو پریکٹس بھی ساتھ ساتھ ہی کرنا ہے۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ